اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ کے اختیار میں، اب آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کو جنت مل جائے، آپ کو اس کی دنیا میں عزت مل جائے، دنیا میں اس کی صلہ مل جائے، یہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، ہمیں آخرت ہماری سرخرو ہم ہو جائیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں یہ ہے جو آپ نے کیا، آپ چل کے آئے۔ اب ہمیں اپنے اختیار کے کام کرنے چاہیے، اللہ وہ کام کر دے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ ابو بکر صدیق کی مثال سامنے رکھیے۔ ابو بکر کے اختیار میں تھا کہ مکہ کے 6 ریشم کی دکانیں رسول اللہ پہ قربان کر دی، اپنا گھر رسول اللہ پہ قربان کر دیا، ایک ایک جگہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخری وقت تھا، ہمارے نبی دنیا سے جانے لگے، ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگو، میں نے ہر انسان کا احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، واحد ابو بکر ہے جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے کہ میرا رب ہی اس کو بدلہ دے گا۔ یہ جملہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ابو بکر بدر میں رسول، آپ دیکھیے ہجرت کی رات تھی، ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ اختیار میں تھا، غار سور میں اٹھا کر پہنچ گئے جہاں آپ چل کے نہیں جا سکتے۔ غار سور میں 3 راتیں گزار دی، غار سور سے مدینہ پیدل کس طرح سفر کرتے کرتے، پھر وہاں قبا میں ساتھ، پھر وہاں پر آپ آگے مسجد نبوی میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، 27 غزوات میں ساتھ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ جاتے تھے، جس جگہ پہنچتے تھے، ابو بکر ساتھ جاتے تھے۔ لیکن ابو بکر نے ہمیں بتلایا جہاں میرا اختیار تھا میں نے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی پہ مال قربان کرنا نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وہ صلہ عطا کیا جو اختیار میں نہیں تھا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 63 سال زندگی عطا فرمائی۔ ابو بکر کی زندگی اگر آپ دیکھیں وہ بھی 63 سال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق بھی پیر کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے 13 دن آپ کو بخار رہا، ابو بکر صدیق کو بھی دنیا سے جانے سے پہلے 13 دن بخار رہا۔ حضور علیہ السلام کے بخار کا آغاز درد سر سے شروع ہوا، ابو بکر صدیق کے بخار کا آغاز بھی درد سر سے شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام کو انتقال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، ابو بکر صدیق کو بھی انتقال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو زہر دینے والی عورت تھی، ابو بکر صدیق کو بھی زہر دینے والی عورت تھی۔ حضور علیہ السلام کو جس نے زہر دیا وہ یہودیہ تھی، ابو بکر صدیق کو بھی جس نے زہر دیا وہ یہودیہ تھی۔ حضور کے ساتھ 2 مزید صحابی کھانے میں شریک تھے، ایک صحابی کو اللہ نے شہادت عطا فرما دی، حضور کو اللہ نے بچا لیا۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی 2 صحابی شریک تھے، اس صحابی کو اللہ نے شہادت عطا فرما دی، ابو بکر صدیق کو اللہ نے بچا لیا۔ حضور علیہ السلام آخری لمحات میں سیدہ کائنات سے فرمایا کرتے تھے عائشہ وہ زہر کا اثر اب مجھے محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے میرے اندر جسم کے اندر جو ہے انتڑیاں کٹ رہی ہیں، جو شریانیں ہیں کٹ رہی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا۔ ابو بکر صدیق انتقال کے وقت اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے عائشہ ایسے محسوس ہوتا ہے اندر انتڑیاں کٹ رہی ہیں اور وہ زہر کا اثر اب محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا رسول اللہ کو بھی شہادت کا مقام ملا، ابو بکر کو بھی شہادت کا مقام ملا۔ حضور علیہ السلام جس چارپائی پہ آخری لمحات میں لیٹے، ابو بکر اسی چارپائی پہ آخری لمحات میں لیٹے۔ وہ چارپائی ساگوان لکڑی کی تھی، ابو بکر کی بھی چارپائی ساگوان لکڑی کی تھی، وہ ہندوستان سے گئی تھی لکڑی، وہ بھی ہندوستان سے گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے آخری عمل جو کیا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسواک کا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق نے آخری عمل جو کیا وہ بھی مسواک کا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کو مسواک لا کر دینے والا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی مسواک لا کر دینے والا ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ حضور علیہ السلام جب مسواک دیکھی تو آپ کی نظریں مسواک کے ساتھ گردش کرنے لگی۔ سیدہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہاں کیا،
سر کے اشارے سے سیدہ کائنات نے اپنے دانتوں میں چبا کر، اپنے ہونٹوں میں چبا کر وہ مسواک رسول اللہ کو عطا کی۔ جب ابو بکر صدیق کا انتقال کا وقت آیا، مسواک آپ کو دی گئی، سیدہ کائنات نے اسی طرح اپنے والد کو اپنے ہونٹوں میں چبا کر وہ مسواک عطا فرمائی۔ حضور کے پیٹ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ کا لعاب دہن ہے۔ ابو بکر کے پیٹ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ سیدہ کائنات کا لعاب دہن ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ ابو بکر جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کا سر مبارک اپنی بیٹی عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے آخری جملہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ابو بکر نے آخری جملہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضور نے آخری وصیت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا۔ ابو بکر نے بھی آخری وصیت فرمائی نماز قائم کرنا۔ حضور کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا اور ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا۔ حسین کو بلا کر شہید کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کو بلا کر شہید کیا گیا۔ حسین ابن علی کی گردن کاٹی گئی، عبداللہ بن زبیر کی بھی گردن کاٹی گئی۔ حسین ابن علی کا سر لٹکا دیا گیا، عبداللہ ابن زبیر کا سر بھی کعبے کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک دماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے اور ابو بکر صدیق کے دماد بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس جگہ قبر کھودی گئی، جس صحابی ابو طلحہ نے قبر کھودی، وہی صحابی ابو بکر صدیق کی قبر کھودنے کے لیے آیا۔ حضور کی قبر بغلی کھودی گئی، ابو بکر صدیق کی قبر بھی بغلی کھودی گئی۔ حضور علیہ السلام کی قبر میں جن لوگوں نے اتارا انہوں نے ہی ابو بکر صدیق کو بھی اتارا۔ حضور کو آخری دیکھ کر نکلنے والے قسم بن عباس تھے، ابو بکر صدیق کو بھی آخری دیکھ کر نکلنے والے قسم بن عباس تھے۔ حضور کی قبر کے اوپر پانی حضرت بلال نے چھڑکاؤ کیا، مشکات کی حدیث موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کی قبر کے اوپر بھی پانی بلال حبشی نے چھڑکاؤ کیا۔ حضور کو جس جگہ دفن کیا گیا ابو بکر کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا۔ حضور کی قبر روزہ ہے جنت کا، ابو بکر کی قبر بھی جنت کا روزہ ہے۔ حضور جہاں سے اٹھیں گے ابو بکر وہیں سے اٹھیں گے۔ حضور جنت کی طرف چلیں گے، ابو بکر جنت کی طرف چلیں گے۔ حضور جنت میں داخل ہوں گے تو ابو بکر بھی جنت میں، یہ اختیار میں ہے ابو بکر کے۔ یہ ابو بکر خود کر سکتے تھے ساری چیزیں، سنی کو بتانا ہے، اہل سنت کو، مسلمانوں کو آپ کے اختیار کا کام تو کریں۔ آپ شادی بیاہوں میں گانا بجانا ختم نہیں کر سکتے، آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے، آپ جھوٹ فراڈ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اختیار میں ہے نا ہمارے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ مسجد میں لیٹ آنا نہیں چھوڑ سکتے۔ جمعے کو جلدی آنا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یا آپ خطبے کے ٹائم ہی آئیں گے؟ آپ اپنے اختیار کے کام تو کیا کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلیں۔ یاد رکھیے اپنے اختیار کے کام آپ کریں۔ اللہ ہوگا من تو شدم من تن شدی تو جا شدی طاقت نہ گویت بات عظیم من دیگرم تو دیگری۔ اصل بات یہ ہے ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ اتنے قریب ہو گئے کہ ایسے لگتا تھا ابو بکر صدیق کو دیکھنے والا اکثر جب دیکھتے تھے تو حضور اور ابو بکر میں فرق نہیں کر پاتے۔ ابو بکر صدیق کو کئی بار حضور سمجھ بیٹھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کی حیثیت اور شان کو سمجھنے والا بنائے، ان کی زندگی عطا فرمائے۔ اور آخری بات میں ایک اصول بڑی اہم بات آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو جب چارپائی پہ لٹایا گیا، آخری لمحات تھے آپ کے، تو آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو وصیت کرنا کہ نبی کے ساتھ روزے والی جگہ خالی ہے، کمرہ وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ساری زندگی میں حضور کے ساتھ رہا، مجھے حضور کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لیکن حضور نے کہا نہیں، وصیت نہیں، نہ حضور نے کسی کا نام لیا کہ میرے ساتھ دفن کیا جائے، یوں نہیں کہا۔ تو کیا پتا اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہ کرتا ہو، مجھے ایسے کرنا، چارپائی میری اٹھانا، روزے کے سامنے لے جانا، دروازے کو بند کر دینا، نبی کے روزے کو، حجرہ تھا اس وقت، حجرے کو اندر سے کنڈی لگا دینا اور باہر کھڑے ہو کر اتنا کہنا یا رسول اللہ آپ کا صدیق آیا ہے، اجازت ہو تو دفن کریں۔
اچھا یہ ہماری کئی کتابوں میں ہے، لیکن میں ایک ایسی اصول کافی کے اندر میں نے خود یہ روایت پڑھی، میں نے خود میرے پاس میں پڑھی پوری یہ روایت پڑھی. تو وہ کہنے لگے عبد الرحمن کہ میں نے سارے صحابہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی چارپائی اٹھا کر روزے کے سامنے رکھ دی، دروازے کو اندر سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی، اور باہر کھڑے ہو کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر آئے ہیں، صدیق آئے ہیں، جو زندگی میں ساری زندگی ساتھ رہے، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا. فرماتے ہیں روزہ اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ دفن کر دیا. ابو بکر صدیق کو جب وہاں قبر میں اتارا گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ابو بکر ہی رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے، کہ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. یہ اتنے جملے آپ نے زندگی میں ارشاد فرمائے کہ میں نے اور ابو بکر نے یہ کیا، میں نے اور ابو بکر نے یہ کہا، میں نے اور ابو بکر نے یہ کام شروع کیا. وہاں گئے ابو بکر اتنے جملوں میں رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ مجھے یقین تھا کہ ابو بکر روزے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے روزہ ابو بکر کا بھی جنت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مسجد کا اللہ 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 اللہ